بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعتکاف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پسندیدہ سنت ہے، اور اس کے اپنے قاعدے اور ضابطے ہیں۔ سنت اعتکاف 20 رمضان کی افطار سے شروع ہو جاتا ہے اور شوال کا چاند نظر آنے پر ختم ہوتا ہے، اور نفل اعتکاف کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں، جتنے وقت کسی کے پاس ہو، جتنے لمحے ہوں، اعتکاف کی نیت سے مسجد میں رک سکتا ہے۔ پھر ساتھ یہ ہے کہ اب اس میں بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں، جیسے اگلے روز ایک میل تھی کہ کیا ہم تلاوت کر سکتے ہیں یا دینی کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اعتکاف میں ایسی پابندی نہیں ہے کہ آدمی بالکل بولے ہی نہیں، بلکہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض لوگ کھانا یا پانی مانگنے کے لیے وجٹ لکھتے ہیں، تو بالکل خاموش رہنا بھی مکروہ ہے۔ اعتکاف میں یہ ہے کہ غیر ضروری بات نہ کریں۔ ضرورت کی بات یا کھانا مانگنا یا پانی مانگنا یا دین کی بات کرنا، سمجھنا سمجھانا، تلاوت کرنا، دینی کتابیں پڑھنا، مطالعہ کرنا، یا جو احباب بیٹھے ہیں انہیں دین کی بات بتانا، یہ سب چیزیں اس میں جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہیں، اور بالکل خاموش رہنا جو ہے وہ بھی مکروہ ہو جاتا ہے، اس سے وہ پسندیدہ نہیں ہے، ناپسندیدہ فعل ہے۔ اعتکاف سے غرض یہ ہے کہ آدمی امور دنیا سے لا تعلق ہو کر کلی طور پر یکسو ہو کر متوجہ الی اللہ ہو، اور دنیا کے جھمیلوں کو ان مخصوص دنوں کے لیے فراموش کر دے، اور بڑی ہمت ہے کہ یہ فکریں دل سے نکال دے، فلاں کام کا کیا ہوگا اور فلاں بات کا کیا ہوگا اور فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، یہ چیزیں دل سے نکال دے۔ مسجد میں دنیا کی بات کرنا ویسے ہی حرام ہے، کاروبار کرنا، خرید و فروخت کرنا، دنیاوی باتیں کرنا، گپ شپ لگانا، تفریح تباہ کے لیے باتیں کرنا، یہ ساری چیزیں مسجد میں اعتکاف کے علاوہ بھی حرام ہیں، کیونکہ مسجد صرف اور صرف اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی گزارشات پیش کرنے کے لیے ہے، ایک مخصوص جگہ ہے جہاں صرف اور صرف ذات باری کی بارگاہ میں گزارشات پیش کی جاتی ہیں، اور اعتکاف میں یہ پابندی مزید تاکید کے ساتھ بڑھ جاتی ہے، اور کوشش کی جائے کہ آدمی اس کی پابندی کرے، صرف محض اپنے آپ کو 10 دن قید نہ رکھے۔ ضرورت سے باہر نکلنا، رفع حاجت کے لیے جانا، یہ باتیں جائز ہیں، لیکن رفع حاجت کے لیے بھی جا رہا ہے تو اپنے کام سے جائے، راستے میں کھڑے ہو کر کسی سے گپ شپ یا ملاقاتیں کرنا شروع نہ کر دے۔ ساتھیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جہاں رفع حاجت کے لیے رہے، جو آگے سے آ رہے ہیں ہر ایک کے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا کام کرے اور اپنے دھیان سے جائے، اپنے دھیان سے واپس آ جائے، اس میں کوئی پبلک ریلیشننگ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور زائد ضرورت کام نہ کرے۔
اور اصل جو اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دل کو غیر اللہ سے خالی کیا جائے. اگر زبان کو بند بھی رکھے اور دل میں وہی امور دنیا گردش کرتے رہیں اور وہی فکریں اور وہی سوچیں چمٹی رہیں تو فائدہ تو نہ ہوگا. جو مقصود ہے، چونکہ مقصود ہے متوجہ الی اللہ ہونا، اور ان 10 دنوں میں اتنی قوت حاصل کرے کہ واپس جب امور دنیا میں جائے تو دنیا کے کام بھی کرے لیکن دل اللہ کی طرف متوجہ رہے. سلوک اور تصوف کا حاصل بھی یہی ہے، اور ساری محنت اس لیے کی جاتی ہے کہ جب تک بندہ دنیا میں موجود ہے وہ دنیاوی امور کا بھی مکلف ہے، حلال حرام کا مکلف ہے، نیکی بدی کا مکلف ہے، احکام شریعت کا مکلف ہے، اور اسے زندگی کے ایک ایک لمحے کو سوچ کر اطاعت الہی پہ خرچ کرنا ہے. لیکن یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، چونکہ دنیا بھی کوئی ایسی ویسی یا عام چیز نہیں ہے. اللہ کریم نے بنائی ہے اور بڑی خوبصورت بنائی ہے. انسانی تمام ضروریات دنیا میں بکھری پڑی ہیں. وہ اپنی حیات کے لیے اور بقا کے لیے دنیاوی چیزوں کا محتاج ہے. اور شرعاً یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے آپ کو حتی الامکان صحت مند رکھے، کوشش کرے. اس غرض سے اگر ایکسرسائز کرتا ہے کہ میرا وجود جو ہے وہ تنو مند رہے اور میں اللہ کی عبادت کر سکوں یا جہاد کر سکوں یا ضرورت پڑے تو اللہ کی راہ میں کام آ سکوں، تو وہ ورزش بھی عبادت ہے. آدمی خود کو خواہ مخواہ معذور نہ بنا لے، بلکہ جتنی ہمت ہے اور جتنی اللہ نے حیثیت دی ہے اس کے مطابق روزگار کی تلاش بھی فرض عین ہے اور عبادت ہے. رزق حلال حاصل کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے، چونکہ وسائل کو اختیار کرنا، اعضاء و جوارح کو، دماغ کو استعمال کرنا، یہ سارے امور شرعی ہیں اور ان کا حکم دیا گیا ہے. اور جو دنیا سے اگر آدمی کٹ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اعمال کے لیے کوئی میدان نہیں رہتا. دنیا ہی میں رہ کر اس نے عمل کرنا ہے، اور نیکی بھی دنیا میں رہ کر ہی کی جا سکتی ہے. ہمیں شکایت رہتی ہے ماحول سے، معاشرے سے، اور یہ درست ہے کہ جب معاشرہ بگڑ جاتا ہے، ماحول بگڑ جاتا ہے تو اس میں استقامت رکھنا، دین پہ قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اس میں جو لوگ دین پہ قائم رہتے ہیں ان کو اجر بھی بہت بڑا ملتا ہے، اور ان کے اعمال تھوڑے ہو کر بھی بہت اجر پا جاتے ہیں. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جہاں قیامت کے آثار کا ارشاد فرمایا گیا، وہاں ان میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ گلیوں میں، بازاروں میں بدکاری کریں گے اور کسی کو کوئی شرم نہیں آئے گی، اور سر راہ لوگ بدکاری کر رہے ہوں گے. تو اس زمانے میں اگر کوئی شخص اتنی ہمت والا ہو کہ وہ انہیں بدکاری سے تو نہ روک سکتا ہو، لیکن اتنا تو کہہ دے کہ تمہیں اگر برائی ہی کرنا ہے تو پس پردہ چلے جاؤ، سر بازار کیوں کر رہے ہو. تو حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ اس زمانے میں اس شخص کا درجہ اس طرح سے ہوگا جس طرح صحابہ کرام میں ابو بکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. برائی جب عام ہو جاتی ہے تو اس کا مقابلہ مشکل ہو جاتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے دوسرے پہلو کو بھی اگر دیکھا جائے تو ماں و شما اگر نیک بنے ہوئے ہیں تو یہ ماحول اور معاشرے کی برائی کی وجہ سے، ورنہ ہم تو نیکوں کی جوتیاں اٹھانے کے قابل بھی نہیں. نیکی بہت بڑا
درجہ ہے، اللہ کریم نصیب فرمائے تو یہ ماحول اور معاشرے کی شکایت لے کر اپنے لیے جواز تلاش کرنا یہ بہت کمزوری کی بات ہے اور بہت غلط بات ہے۔ ماحول جیسا بھی ہے، معاشرہ جیسا بھی ہے، جسے نور ایمان نصیب ہے، اگر معاشرہ برائی پہ بضد ہے تو کیا وہ نیکی پہ استقامت نہیں دکھا سکتا؟ یعنی اگر غلط کار یا کفر یا برائی پہ جو لوگ ہیں وہ برائی پہ بضد ہے تو نیکی پہ بھی تو اصرار کرنا چاہیے۔ اور بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے یاد میں دل کو اس طرح سے لگایا جائے کہ وہ سب امور سے، تمام باتوں سے، رشتوں ناتوں سے، مال و دولت سے، گھر بار سے اہمیت اگر دے تو اللہ کے نام کو، اللہ کی یاد کو اور اللہ کی اطاعت کو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مکی زندگی میں جس معاشرے کا مقابلہ کیا، اس معاشرے کا پھر تاریخ انسانی میں تصور ناپید ہو گیا۔ یعنی حضور کی بعثت عالی کے بعد پھر وہ قوت کفر میں نہیں رہی جو بعثت سے پہلے تھی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو جو معاشرہ تھا روئے زمین پر، کوئی برائی جو سوچی جا سکتی ہے، یا شاید ایسی برائیاں بھی تھیں جو آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی برائی اس درجے کو پہنچی ہوئی تھی کہ آج اس کا تصور بھی محال ہے۔ تو کوئی ایک دم سے کوئی جمع غفیر نہیں بن گیا تھا، ایک ایک دو دو کر کے بندوں کو نور ایمان نصیب ہوا، لیکن جسے ایمان نصیب ہوا وہ اس پر جم گیا، اس نے اس پہ استقامت دکھائی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یعنی جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور پھر اس پہ جم جاتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں، تو اصل مسئلہ سارا اس دار دنیا میں اسی بات پہ اڑتا ہے جس کا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو اپنا رب مانے۔ رب سے مراد ہے کہ اپنی ساری ضرورتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے اور اسی سے امید رکھے کہ میری ساری ضرورتیں پوری اسی نے کرنی ہے، وہی ذات میری محافظ ہے، وہی ذات میرے حال سے واقف ہے، وہی ذات ہر چیز پہ قادر ہے، جو کچھ میرے پاس ہے سب اسی کا دیا ہوا ہے اور تب تک رہے گا جب تک وہ دیتا رہے گا، اور جو چیز وہ روک دے گا کوئی دوسرا دے نہیں سکتا، جو چیز وہ عطا نہیں کرے گا اور کہیں سے مل نہیں سکتی۔ یہ سارا بنیادی تصور زندگی کا جو ہے اور انسانی ضروریات کا اور انسانی تحفظ کا اور اس احساس کا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرا کوئی ہے جو میری حفاظت بھی کرتا ہے، جو مجھے رزق بھی دیتا ہے، جو مجھے صحت بھی دیتا ہے، جو مجھے پال رہا ہے، یہ سارا اللہ کریم کی طرف رخ ہو جائے اس کا تو بات بن جاتی ہے۔ عبادات میں صلاۃ ایسی عبادت ہے جو دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی، اس کا مقصد اور اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، دن کو شروع کرے اللہ کی بارگاہ میں سجدوں سے اور اس کی بارگاہ میں گزارشات پیش کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، اور عین نصف دن میں پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، دن کے کام ادھورے چھوڑ کر پھر اپنا جو تعلق اور رشتہ قلبی اور رشتہ ایمان اللہ کے ساتھ ہے اسے پھر بحال کرے، دن ڈھلنے پہ آئے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، دن ڈوب جائے تو پھر اپنی جو نور ایمان کی کیفیت ہے اسے پھر سے تازہ کرے، اور سونے سے پہلے
پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا رشتہ پھر سے تازہ کر کے سو جائے۔ تو یوں دن رات کی جو عبادات فرائض ہیں، حاصل ان کا بھی یہی ہے کہ دل اللہ کی طرف متوجہ رہے اور اللہ پر جو اعتماد ہے وہ قائم رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ ایمان عشق میں بدل جائے، جنوں میں بدل جائے، اور غیر مشروط اطاعت کرے، ساری امیدیں وہاں وابستہ کر دے اور اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھے۔ امور دنیا میں ہم بھول جاتے ہیں، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ میں محتاج ہوں، شاید فلاں شخص میری مدد کر دے گا، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ شاید مجھ سے زیادہ محتاج ہو، اس کی ضرورتیں مجھ سے شاید زیادہ ہوں، اس کی مجبوریاں مجھ سے شاید زیادہ ہوں، اس کی بیماریاں شاید مجھ سے زیادہ ہوں، چونکہ ہر شخص اپنے حال میں پھنسا ہوا ہے اور اپنے حالات میں اس کا مقید ہے گردش دوران کا اور تقدیر الہی کا، اور ہر بندہ محتاج ہے۔ یعنی احتیاج جو ہے یہ ہر فرد کے ساتھ تخلیقی طور پر ہے، اور جتنے ہمیں لوگ بڑے نظر آتے ہیں، لیکن ایک اصول یاد رکھیے کہ کوئی جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اتنی اس کی احتیاج بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اگر وہ ملک کا حکمران بھی بن جاتا ہے تو پھر بھی افراد کا ہی محتاج رہتا ہے اور اپنے جیسے بندوں کا غلام رہتا ہے، وہ نہ ناراض ہو جائے، وہ نہ روٹھ جائے، وہ فلاں نہ میرے خلاف ہو جائے، فلاں کو راضی کر لو، فلاں۔ یہ انسانی مزاج ہے، اس لیے اپنے آپ کو بندوں کا محتاج تصور نہیں کرنا چاہیے۔ وسائل و اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، سو جو وسائل اختیار کیے جائیں، جو اسباب اختیار کیے جائیں، بیمار ہوں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ضرورت پڑے تو عدالت کے پاس جاتے ہیں، کام کاج کے لیے دوسروں کے پاس جاتے ہیں، تو اس غرض سے اس بات کو یاد رکھ کر جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ وسائل اختیار کرو، میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں۔ نتیجہ کیا ہوگا وہ اس کے دست قدرت میں ہے، کوئی بندہ مجھے دینے والا نہیں ہے، دینے والا وہی ہے، نتائج اس نے پیدا کرنے ہیں۔ اور ہم زندگی بھر دیکھتے ہیں کہ کبھی ہم نا امید ہوتے ہیں جس بات سے وہ ہو جاتی ہے، اور جس بات سے بڑے پر امید ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتی، یعنی وہ ہماری توقعات پہ منحصر نہیں ہے، اس کی قدرت کاملہ اور اس کے دست قدرت میں ہے کہ وہ کیا نتائج پیدا کرتا ہے۔ تو جب تک حواس قائم ہیں اور آدمی دنیا میں ہے اور جتنی اس میں ہمت ہے اتنا وہ مکلف ہے، جو کام وہ کر نہیں سکتا اس کا وہ مکلف نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو کام کسی کی قوت سے باہر ہے اس کا اس سے محاسبہ نہیں کیا جائے گا، وہ اس کا مکلف ہی نہیں ہے، اور جو کام وہ کر سکتا ہے اس کا وہ مکلف ہے۔ اور یاد رکھیں دین کے ساتھ دین کو صرف ماننا ہی کافی نہیں ہے، جہاں دین کو اور عظمت الہی کو ماننا ضروری ہے وہاں کفر کا رد بھی ضروری ہے، اور کفر کے رد کو دین میں اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ خود کلمے کا پہلا جز رد کفر ہے۔ لا الہ، معبودان باطلہ کی نفی پہلے ہے اور اس کے بعد ہے الا اللہ، کہ ہر طرح کے کفر و شرک، ہر طرح کی امیدیں جو غیر اللہ سے وابستہ ہیں ان سب کی نفی کرے اور پھر کہے کہ اللہ ہے، ساری امیدیں اللہ سے وابستہ رکھے۔ اللہ سے تعلق بندے کا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کی وجہ سے قائم ہے۔ اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کس بات پہ راضی ہے، کس بات پہ خفا ہے، کون سی بات کرنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، کون سا کام کرنے کا
سلیقہ کیسا ہونا چاہیے، یہ سب دولت ملتی ہے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے۔ زندگی ہمیں بڑی طویل لگتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی کٹھن منزل میں پھنس گئے ہیں، 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال زندہ رہنا ہے، اور اس برائی کا اور اس خراب معاشرے کا مقابلہ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن آخرت کے مقابلے میں یہ زندگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ جہاں بندے کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جہاں زندگی کبھی ختم نہ ہوگی، اس کے مقابلے میں یہ بالکل ایک پل جیسی ہے۔ اور دنیا کے وقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بچے کو دیکھ کر کہیں کہ اس کی عمر 80 برس ہوگی، تو اس وقت آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ یہ تو 2 سال کا بچہ ہے، کب 80 سال گزریں گے، بڑا لمبا عرصہ نظر آتا ہے۔ لیکن جو 80 سال کا ہے اس سے پوچھیں کہ بھئی کیسے گزرے اور کتنے گزرے، تو کہتے یار کل کی بات ہے، بچپن تھا، لڑکپن تھا، آج ضعیف ہو گئے، یہ سارے کام لگتا ہے کل کی بات تھی، ہم یہ بھی کرتے تھے وہ بھی کرتے تھے۔ تو جو عمر بیت چکی ہے، جتنی بیت چکی ہے، اس پہ خود آپ اندازہ کر لیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی خواب تھا جو گزر گیا۔ تو آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان یومن عند ربک کألف سنۃ مما تعدون، تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال 10 صدیاں بیت جاتی ہیں، اور عند اللہ ایک دن گزرتا ہے۔ ایک واقعہ، بہت سے عجائبات اس موضوع پہ ملتے ہیں۔ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ کوئی شخص تاجر تھا، اور اس وقت تجارت یہ ہوتی تھی کہ وہ مال خرید کر قافلہ بنا کر چل پڑتے تھے، دور جا کر پڑاؤ کیا، وہاں چیزیں بیچیں، کچھ وہاں سے خرید لیں، پھر آگے چلے گئے۔ تو اس طرح ایک انہوں نے اپنا طے کیا ہوتا تھا کہ فلاں 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 شہروں کا چکر لگا کے آؤں گا۔ تو جو جنس پاس ہوتی تھی وہ بک جاتی تھی، جو وہاں کی مشہور چیزیں ہوتی تھیں وہ خرید لیتے تھے، آگے وہ بک جاتی تھی، وہاں کی چیزیں خرید لی۔ تو اثناء سفر میں کسی کا ایک ساتھی فوت ہو گیا، اور اسے انہوں نے شام ڈھلے، اندھیرا پڑ چکا تھا، دفن کیا۔ تو اس زمانے میں ایک تھیلی ہوا کرتی تھی نقدی رکھنے کے لیے، اشرفیاں وغیرہ ہوتی تھیں، وہ گلے میں ڈال کے پیچھے گرا لگا، اور قمیض کے نیچے پیٹ تک لمبی ہوتی تھی، اس میں ڈالے رکھتے تھے۔ تو وہ قبر میں اترا، میت کو اتارا قبر میں، اور قبر بند کرتا رہا، تو کہیں وہ گرا، کھل گئی، اور اس کی وہ نقدی کی تھیلی قبر میں رہ گئی۔ تو قبر برابر کر کے فارغ ہو کے جب واپس اپنے کیمپ میں پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ وہ تو نقدی تو نہیں ہے میرے پاس۔ جب وہ لباس وغیرہ بدلنے لگا تو پتہ چلا کہ وہ تو گلے میں نہیں ہے۔ تو اس نے سوچا بھی اور تو کہیں نہیں، ہاں قبر میں ہو سکتا ہے کہ گر گئی ہو۔ تو وہ پھر رات کو گیا، اس نے قبر کھودی، پھر وہ تھیلی تلاش کی، وہ اس میں لگا رہا، اس پہ برزخ منکشف ہو گیا، اس دھیان میں لگ گیا، تو باہر نکل کر قبر برابر کی، باہر دیکھا تو عالم بدلا ہوا ہے، کوئی اور نشان نہیں ہے کسی قبر کا، نہ وہ قبرستان ہے، نہ پاس شہر نظر آتا ہے، نہ قافلہ ہے، سارے آسا کوئی چیز ہی نہیں۔ تو بڑا پریشان ہوا، ادھر بھاگا ادھر بھاگا، کوئی سامنے نظر نہیں آتا۔ تو اچانک اس کی نظر پڑی تو کوئی گلہ بان گلہ چلا رہا تھا، اس کے پاس گیا، میں تو فلاں تاجر ہوں، میرا قافلہ تھا یہاں، فلاں شہر تھا، تو اب تو یہاں سے دریا گزر رہا، یہاں تو آبادی تھی۔ تو اس نے کہا بھی یہاں تو مدت ہوئی، یہاں تو کبھی کوئی آبادی رہی نہیں۔
تو وہ اسے کسی بزرگ کے پاس لے گیا شہر میں، دوسری جگہ شہر آباد تھا کہیں. اس نے اس کی ساری بات سنی تو اس نے کہا بھائی 300 سال پہلے یہاں شہر تھا، پھر وہ طوفان کی نظر ہو گیا اور اب تو یہاں 300 سال سے دریا بہہ رہا ہے. ہم نے بھی بزرگوں سے سنا ہے کہ یہاں شہر تھا. تو وہاں جو پل اس کے برزخ کے مشاہدے میں گزرے، دنیا پہ 300 سال بیت گئے. تو آخر سب کو جانا تو وہی ہے، اس کے مقابلے میں اس زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور پھر اللہ کریم نے بہت آسانیاں پیدا فرمائی ہیں. خود ماہ مبارک بہت بے پناہ برکتوں کا حامل ہے. کوئی دل سے توبہ کرنا چاہے تو زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. ایسا کریم ہے کہ جو زندگی بھر جرم کرتے رہے ہیں ان کے جرموں کے بدلے نیکیاں عطا کر دیتا ہے. اور پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا ہے ہی جہنم سے آزادی کا. پھر اس میں اعتکاف نصیب ہو جائے تو یہ اس کی عطا ہے. بے شمار مخلوق اس کی پھرتی ہے، دھکے کھا رہی ہے. بے شمار مخلوق دنیاوی امور میں ایسی الجھی ہے کہ انہیں اللہ کی یاد ہی نہیں. بے شمار لوگ سیاسی امور میں اس طرح الجھے ہیں کہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں. بے شمار لوگ فتنہ و فساد میں اور حصول زر میں اس طرح الجھے ہیں کہ نہ انہیں اللہ یاد ہے نہ عاقبت یاد ہے. تو اگر ہمیں اس نے توفیق دی ہے اعتکاف کی تو یہ اس کا احسان عظیم ہے کہ رمضان المبارک بھی ہے، اس کا آخری عشرہ بھی ہے اور اس میں معتکف ہونے کی سعادت نصیب ہوئی. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ گنتی کے 9 یا 10 دن ہیں، تو ان کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. اعتکاف کا اصل یہ ہے کہ زبان کھولے تو اللہ اللہ کے رسول کی بات ہی زبان سے نکلے. زبان کھولے تو کوئی غیر ضروری بات زبان پہ نہ آئے. اور یہ صرف اعتکاف کے لیے نہیں ہے، اعتکاف قبول ہو جائے تو یہ زندگی کا اصول بن جاتا ہے تو میدان عمل کے لیے. یہ محض 10 روزہ کورس نہیں ہے، بلکہ یہ کورس ہے کہ یہاں سے تربیت لے کر میدان عمل میں واپس دنیا میں جب جائے تو اس کے پاس ایک اصول ہو کہ مجھے اپنی زبان کی، اپنے کردار کی، اپنے اعمال کی کس طرح سے حفاظت کرنا ہے اور کس طرح سے دل کو اللہ کی یاد میں محو رکھنا ہے اور کس طرح سے اپنی منزل کو پانا ہے. ہم سب اس نائے راہ میں ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا سے نور ایمان لے کر اٹھ گئے اور سلامتی سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے. جو اس نائے راہ میں ہیں ہم سب، ہمارا کوئی پتہ نہیں کب کیا ہو، اگلے لمحے کیا ہو جائے. سو اس آنے والے کل کے آنے سے پہلے، اگلے لمحے کے آنے سے پہلے لمحے حاضر اور لمحے موجود کو اللہ کی معیت میں بسر کیا جائے، اللہ کی یاد میں بسر کیا جائے، تاکہ آنے والا لمحہ بھی اللہ کرے کہ یاد الہی ہی کا سبب بن جائے. تو کوشش کیجئے، مراقبات پہ توجہ دیجئے اور زیادہ وقت لگائیے. جتنا وقت لگ سکے مراقبات پہ زیادہ سے زیادہ وقت لگائیے کہ یہ مخصوص ایام ہوتے ہیں، دنیا میں امور سے آدمی لا تعلق ہوتا ہے. اور مراقبات سے یہ ہوتا ہے کہ زیادہ متوجہ اللہ رہتا ہے دل، اور دنیاوی افکار انسان کا پیچھا چھوڑے رہتے ہیں. ہم دنیا میں ہیں، ہماری ضروریات ہیں، ہماری گھر بار ہیں، کام کاج ہیں، اولادیں ہیں،
تو یہ سب کچھ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ وہ بڑے اولو العزم لوگ تھے، صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے اللہ کے لیے رشتے چھوڑ دیے، جائیدادیں چھوڑ دیں، باپ دادا کے اثاثے چھوڑ دیے، زندگی بھر کی کمائیاں چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف اللہ کے لیے اور اللہ کے بھروسے پر نامعلوم منزلوں کو چل دیے کہ خود اللہ اسباب پیدا فرما دے گا۔ اور جنہوں نے اپنے مٹی کے کچے گروندے چھوڑے تھے، پھر انہیں اللہ نے روئے زمین کی سلطنتیں عطا کر دی۔ تو وہ قادر ہے، جو کچھ انہوں نے چھوڑا تھا اس سے کروڑوں گنا زیادہ اس نے انہیں ریاستیں عطا کر دی، حکومتیں اور سلطنتیں عطا کر دی۔ اور وہ اللہ کے بندے گھروں میں تھے تو ان کی کیفیت قلب وہی تھی، تن تنہا تہی دست تہی دامن، مفلس ہو کر مسافر ہو کر نکل پڑے، کچھ پاس نہیں تھا تو دل کی کیفیت وہی تھی، اور دنیا کی ریاست و سلطنت مل گئی تو دل کی دنیا ویسے ہی اللہ کے نام سے آباد تھی۔ تو حالات دنیا کے کون شخص ہے جس پر مختلف حالات نہیں گزرتے؟ ہم جن لوگوں کے پاس جا کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری تکلیفیں دور کرے گا، خود اس کی تکلیفیں اگر سنی جائیں تو وہ شاید ہم سے کہیں زیادہ ہوں۔ تو اسباب کو اسباب کی حد تک اختیار کرنا چاہیے، ترک سبب درست نہیں ہے، لیکن سبب پہ بھروسہ کرنا بھی درست نہیں ہے۔ بھروسہ اللہ پہ ہو اور اسباب اللہ کی اطاعت کے لیے اختیار کیے جائیں۔ تو جب اللہ کی اطاعت سمجھ کر ہم اختیار کریں گے تو کوئی ایسا سبب اختیار کرنا پھر موضوع نہیں ہوگا جو اللہ کی نافرمانی ہو۔ تو پوری احتیاط سے، پوری توجہ سے اور پوری محنت سے کوشش کیجیے۔ اللہ کریم آپ کی کوششوں کو بارآور کرے، اعتکاف قبول فرمائے اور اس کے نتائج مرتب فرمائے، دلوں کو اپنی یاد سے منور کر دے اور اعضاء و جوارح کو، ہمارے کردار کو اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر
اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔